ویسے تو سانگی قبیلے کے بارے میں ہم مختصر کلپ بنا چکے ہیں، لیکن ایک بھائی جن کا تعلق سانگی قبیلے سے ہی تھا، انہوں نے تحریری اور ویڈیوز کی صورت میں بہت اچھا مواد ہمیں فراہم کیا۔ یقیناً آپ سنیں گے، آپ کو لطف آئے گا۔ جس شخصیت نے ہمیں سانگی قوم کا تحریری اور ویڈیوز کی صورت میں مواد فراہم کیا، ان کا تعارف ہم اسی کلپ میں ضرور کریں گے۔ میں اس تحریر کا مطالعہ کرنے کے بعد ساکن سا ہو گیا۔ شاید سوچ میری کافی دور جا چکی تھی، شاید پرانے وقتوں تک میری سوچ جا چکی تھی۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ کیسی کیسی قومیں اور قبیلے اس دنیا سے گزرے ہیں، کیسے کیسے بہادر جو وقت کے حکمرانوں کے ظلم کے آگے ڈھال بنے اور بھرپور مردانگی کا مظاہرہ کیا، وقت کے حیوانوں سے جنگیں لڑیں اور عدل و انصاف سے کام لیا۔ پھر اسی سوچ میں گم ہو گیا کہ سانگی قوم کے پاس ایک ہتھیار تھا جس کا ذکر ہم اسی کلپ میں کریں گے، جس سے یہ قوم مشہور ہوئی، جس سے اس قوم کا نام پڑا۔ آج ملک پاکستان کو بھی اسی ہتھیار کی ضرورت ہے تاکہ ان ظالم حکمرانوں کو باور کروایا جا سکے کہ انہی قوموں اور قبیلوں کے غیرت مند نوجوان آج بھی زندہ ہیں اور ان فرعونوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سانگی ایک مسلم جٹ گوتھرا قبیلہ ہے جو پاکستان میں پنجاب اور سندھ صوبہ خیبر پختونخوا کے صوبوں میں پایا جاتا ہے۔ تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ خانہ بدوش جنگجو لوگوں پر مشتمل تھا۔ سانگی قبیلے نے عراق سے جنوبی ایشیا اور افریقہ کے علاقوں میں ہجرت کی اور آباد ہو گئے۔ ایران کے علاقے سانگلی میں سانگی بازار موجود ہے۔ شاہ فرمان حسین صفوی نے اپنے وفاداروں سے خوش ہو کر سنگی مسجد بنائی جو آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح افریقہ کے مسلم ملک تنزانیہ میں صوبہ اوستان میں سانگی شہر آباد ہے۔ اور سانگی قوم کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک خاص قسم کا ہتھیار ہوتا تھا جس کے منہ پر کرچے ہوتے تھے، جسے سانگلا کہا جاتا تھا، جسے یہ لوگ جنگ میں اور شکار میں استعمال کرتے تھے۔ یہ لوگ خانہ بدوش کی طرح رہتے تھے۔ یہ قبیلہ 7ویں صدی عیسوی میں عراق سے ہجرت کر کے ایران آیا، پھر ہندوستان سانگی قوم کے بڑے مسلم فاتحین کے لشکر میں شامل ہو کر آئے۔ مشہور سانگی جنگجو جام جوگن سانگی اور ڈاڈا صوبہ خان سانگی تھے۔ سانگی قبائل جس کی وفاداری سے خوش ہو کر نواب آف بہاولپور نے نصیر احمد سانگی اور وزیر احمد سانگی کو شاہی دستے کے امیر اور اپنے ذاتی محافظ مقرر کیا تھا، اور نوشہرہ موجودہ رحیم یار خان میں 7 علاقے بخشش کیے تھے جن میں آج بھی سانگی قوم آباد ہے۔ یہ قوم 2 طرح سے تقسیم ہے، ایک سانگی، دوسرے سانگی۔ ان میں آج بھی رشتہ داریاں موجود ہیں۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت صحیح ابراہیم سانگی سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قوم کے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، جو یہاں پر اپنے مرشد حضرت سید حمدہ سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ ان کا مزار آج بھی ضلع راجن پور داجل میں موجود ہے، جن کے تمام سانگی قوم حضرات دادا پیر کہتے ہیں۔ ہر سال شعبان المعظم شریف کے مہینے میں ملک تمام علاقوں سے سانگی قبائل ان کے عرس پر حاضری دیتے ہیں۔ دوسرے حضرت احمد سانگی، ان کا مزار بونگ میں موجود ہے۔ سانگی سندھ کے سیما قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ ان کی روایات کے مطابق سما قبیلے کی 2 شاخیں تھیں، جن میں سے ایک اعلیٰ یا حقیقی جو 30 خاندانوں پر مشتمل تھا، دوسرے 13 قبیلے جو سما کے وزیر تھے۔ ڈیرہ غازی خان کی سانگڑ تحصیل میں جٹ قبیلہ اروال جٹوں کی طرح ان کی شادیوں کی رسومات بھی بلوچوں والی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھارتی پنجاب، امرتسر، ممبئی، حیدرآباد، دکن، سانگی نگر، پرتاپ گڑھ، شکیر پور اور ملتان میں زراعت پیشہ جٹ قبیلچہ سانگی کہلاتا ہے۔ اس قبیلے کی اکثریت کا تعلق شمالی سندھ کے اضلاع یعنی لاڑکانہ، سکھر، پنو، آکل سانگی، سانگڑ، گودکی، حیدرآباد، عمر کوٹ، گھن کوٹ، کشمور،
اور جیکاباد سے ہے۔ مزید ناظرین، اگر ہم سانگی قوم کی رسومات کی بات کریں تو سانگی جٹ مسلم شاذر و نادر ہی اپنی برادری سے باہر شادی کرتے ہیں۔ تقریباً 1650 عیسوی کے بعد برادری میں شادی کرنا زیادہ عام ہو گیا۔ اس قبیلے کے لوگ اکثریت میں کم عمری میں شادی کرتے اور بہت کم لوگوں کو تعلیم کا موقع ملتا ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام مقبول اور بڑے خاندان ایک ہی گھر اور چولہا میں شریک ہوتے ہیں، جو کہ اس دور میں بھی حیران کن بات ہے۔ جدید تہذیب کی ترقی کے ساتھ جیسے جیسے لوگ ایک دوسرے پر کم انحصار کرتے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، سانگی قبیلے کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین سانگی قوم کے بارے میں جو خاص عمدہ بہترین معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم و عمل میں اضافہ کر پائیں۔ معزز ناظرین، پنجاب رحیم یار خان ڈیرہ غازی خان ضلع راجن پور عمر کوٹ ملتان بہاولپور شجاع آباد ضلع لیا مظفر گڑھ کوٹ ادو اور کوہ سلمان ناڑی میں رہنے والے سانگی لوگ سرائکی بولتے ہیں، جبکہ سندھ کے میدانی علاقوں میں رہنے والے زیادہ تر سندھی بولتے ہیں۔ اسی طرح موجودہ تمام سانگی قوم کے چیف سردار میر ظفر حسین سانگی لاڑکانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سانگی قوم کے سربراہ رحیم یار خان میں جام سالار سانگی اور جام پارو پیا تھے۔ ملتان میں سردار ملک قادر نواز سانگی، ڈیرہ غازی خان میں سردار خرم شہزاد خان سانگی ہیں۔ کچا یہ علاقہ زیادہ تر جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے درمیان میں دریائے سندھ ہے۔ یہاں پر پہلے آپریشن بھی سانگی قوم کے بڑوں نے کیا تھا، جب 17ویں صدی کے اوائل میں جب کچا کے لٹیروں نے سانگی قبیلے کے علاقہ کوٹلا یعقوب سانگی پر حملہ کر کے سب کچھ لوٹ لیا، اور اس لڑائی میں بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ کچا کا علاقہ شروع سے ہی چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کا مسکن رہا ہے۔ اس کے ارد گرد آباد خطرناک قبیلے رہتے ہیں جو دریائے سندھ کے آر پار آنے والے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں آس پاس کے علاقوں میں حملہ کر کے وہاں سے بھی مال و مویشی لوٹ لیا کرتے ہیں۔ اب تو لوگوں کو اغوا کر کے پیسے وصول بھی کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی حکومت یا ریاست کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت خود ہیں اور ریاست بھی خود ہیں۔ رحیم یار خان کے علاقے موزہ مراد پور سانگی میں پہلے کوٹ ہوا کرتے تھے، جسے اردو میں قلعہ کہا جاتا ہے، جس کے ارد گرد بڑی دیواریں ہوتی تھیں اور آنے جانے کے لیے صرف ایک مرکزی دروازہ ہوتا تھا جس کے اندر اور باہر ڈھانچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب کوئی باہر سے آتا تو باہر جانے والا نکارہ بجا کر اس کا استقبال کرتے اور اندر آنے والوں کو خبر دیتے، اور اگر کوئی لشکر سانگی قوم کا باہر جاتا تو اندر آنے والے اس کے جانے کی اطلاع کے لیے نکارہ بجا کر پوری قوم کو جمع کرتے تھے۔ کوٹ کے درمیان میں قبیلہ کے سردار کا گھر یا گوپا ہوتا تھا، اور اس کے آس پاس باقی تمام برادری کے گھر ہوتے تھے۔ وہ سارا دن اپنے لوگوں کے مسائل سنتے اور حل کرتے تھے۔ اس طرح موزہ مراد پور سانگی میں پہلے 3 قوموں کے کوٹ یا قلعہ ہوتے تھے۔ پہلے کوٹلا یعقوب سانگی، جس کے سربراہ جام یعقوب سانگی تھے۔ دوسرا کوٹلا رائے قبول، جس کے سربراہ جام رائے قبول ارائی تھے، جس میں اکثریت سے ارائی قوم آباد تھی۔ تیسرا کوٹلا حیات خان، جس کے سربراہ حیات خان کورائی بلوچ تھے۔ یہ کوٹلے وقت کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں، پر ان کے اثرات اب بھی باقی ہیں۔ پہلے زمین وغیرہ ریاست بہاولپور کی ملکیت ہوتی تھی، اور قلعہ یا کوٹ صرف اس قوم کی ملکیت ہوتے جس میں وہ آباد ہوا کرتے تھے۔ ریاست بہاولپور ہر سال محصول وصول کرتی تھی جو قبائل ریاست میں آباد ہوتے تھے۔ جو بھی قبائل محصول ادا نہیں کرتا تھا یا پھر بغاوت کی کوشش کرتا تو ریاست کی افواج اپنے اتحادی قبائل کے ساتھ مل کر ان کو ملیہ میٹ کر دیتی۔ جب سانگی قوم کے جنگجو ریاست کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر کروڑ پکا میں سکہ شاہی سے جنگ کر رہے تھے تو پیچھے سے کچا کا خطرناک قبیلہ کچا رانی نے کوٹ یعقوب سانگی پر حملہ کر دی۔
اور سب کچھ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ بعد میں جب سانگی قوم کے بڑے جام سالار سانگی نے اپنے ایک راجا کے ساتھ کچا زمان پہنچ کر بچا رانی قوم کے لوگوں سے اپنا مال و مویشی واپس مانگا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اڑ جا سانگی قوم کے بچے ورنہ مارے جاؤ گے۔ اور راجا نے کہا کہ جام صاحب واپس چلیں ورنہ سچ میں مارے جائیں گے، کیونکہ اس وقت بجارانی قوم کے جنگجو سو رہے تھے اور بھنگ پینے والے جاگ رہے تھے، کیونکہ بجارانی قوم کے جنگجو دن میں سوتے تھے اور رات میں ڈاکے مارتے تھے۔ مگر جام سالار سانگی نے کہا کہ میں اپنا حساب کتاب کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو راجا نے کہا کہ اگر پھر بھی آپ نے بجارانی قوم سے بدلہ لینا ہے تو اپنے بانجوں کو مدد کے لیے پیغام بھیجیں۔ وہ ریاست بھاولپور کے ہاتھ شاہی دستے امیر مقرر ہیں۔ تو جام نے کہا کہ وہ نہیں آئیں گی کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ تو راجا نے کہا وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ پھر وہ جام صاحب کی گھوڑی پر سوار ہو کر کوٹلہ یعقوب پہنچ کر زور زور سے ڈول بجانے لگے تو پوری قوم جمع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بجارانیوں نے بڑے جام صاحب کو قتل کر دیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پوری قوم نے ایک آواز میں انتقام لینے کا اعلان کر دیا، مگر سپاہی جام نصیر احمد اور سپاہی وزیر احمد نے کہا وہ اکیلے جائیں گے اور بجارانی قوم سے بدلہ لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ دونوں جام سالار سانگی کے بھانجے تھے۔ پھر یہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر کچا کے علاقے میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ ان کے ماموں تو زندہ اور سلامت تھے۔ تو انہوں نے راجا سے کہا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹ نہ بولتا تو آپ یہاں پر نہیں آتے، تو شام تک تو یقیناً بڑے جام صاحب ضرور مارے جاتے۔ پھر ان دونوں بھائیوں نے اپنے گھوڑے بجارانی قوم کے کچار کے اندر داخل کیے اور نعرہ لگایا تو سارے بجارانی حیران ہو گئے۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا تو جام نصیر احمد اور جام وزیر احمد نے اپنی تلواروں سے سامنے آنے والے تمام ڈاکوؤں کو کاٹ کر رکھ دیا اور باقیوں کو گرفتار کر لیا اور اپنا سارا مال مویشیوں کو بھی ساتھ لے کر کوٹلہ یعقوب پہنچ گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ درمیان میں جام سالار سانگی اور ان کے دائیں بائیں سپاہی نصیر احمد اور سپاہی وزیر احمد آ رہے ہیں اور آگے راجہ ڈھول بجا کر فتح کا اعلان کر رہا تھا، پھر 3 دن تک جشن کا اہتمام کیا گیا۔ اور جب اس کارروائی کا علم نواب آف بہاولپور کو ہوا تو اس نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا اور سپاہی وزیر احمد اور سپاہی نذیر احمد کو 4 علاقوں میں زمین انعام کے طور پر دے دی۔ اس طرح ایک بار جب نواب آف بہاولپور خود نوشہرہ دہیم یارحان میں تشریف لائی اور تمام شاہی دستوں کو حکم دیا کہ ان علاقوں میں آباد تمام قبائل سے سالانہ محصول وصول کیا جائے، تو اس وقت کوٹ یعقوب سانگی کے لوگوں کی گندم کی پیداوار اچھی نہیں ہوئی تھی۔ تو تمام لوگوں نے سانگی قبیلے کے سربراہ جام سالار سے کہا کہ اس سال ہماری گندم اچھی نہیں ہوئی ہے اور ریاست کو بھی محصول ادا کرنا ہے، تو کیا کریں؟ تو بڑے سربراہ نے کہا کہ آپ اس سال ریاست کو محصول نہ دیں، میں خود نواب صاحب سے بات کروں۔ جب شاہی دستے کوٹ یعقوب سانگی آئے تو حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ ساری گندم لوگوں نے اوپر سے کاٹ لی تھی اور صرف نیچے والی نرلی بچ گئی تھی۔ اور جب سانگی قوم کے سربراہ سے سپاہیوں نے محصول ادا کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ نواب صاحب سے کہیں کہ اس سال سانگی قبیلے کی گندم کی پیداوار اچھی نہیں ہوئی ہے، وہ اگلے سال دگنا محصول ادا کریں گے۔ تو سپاہی نے غصے میں کہا کہ ہم ریاست کے حکم پر چلتے ہیں، کسی قوم کے سربراہ کے حکم کے پابند نہیں۔ تو جام سالار سانگی نے کہا پھر نواب صاحب سے کہہ دو کہ گندم کے دانے ہمارے اور نیچے والی حالی لکڑی ریاست کی ہے، یعنی سرائکی زبان میں کہا کہ سیٹا سالار دا اور ناڑی سرکار دا۔ جب اس بات کا نواب صاحب کو بتایا گیا تو نواب صاحب نے غصے میں کہا کہ تمام شاہی سپاہی کوٹلہ یعقوب پر حملہ کر دیں اور تمام سانگی برادری کو کاٹ کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس وقت کاٹ ایسی ہتھکڑی کو کہتے تھے جو اور لمبی لکڑی کی ہوتی تھی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ایک ساتھ باندھا جاتا تھا، اور کہا کہ جو لوگ مزاحمت کرنے کی کوشش کریں ان کے سر کو کاٹ دیا جائے۔
باقیوں کو قیدی بنایا جائے، اور اس وقت نواب آف بہاولپور کے دائیں اور بائیں جانب سپاہی وزیر احمد اور سپاہی نصیر احمد نے اپنی تلواروں کو نواب صاحب کے آگے پھینک دیا اور کہا کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، ہم نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی اور جنگیں لڑی ہیں، یہ ہے کہ ہماری قربانیوں کے صلہ کہ آج آپ نے ہمارے ہی قبیلے کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا ہے، تو ہم جا رہے ہیں، اب ہم اپنے لوگوں کے لیے آپ کی فوجوں سے لڑیں گے، چاہے بعد میں ہم مارے جائیں، افسوس نہیں ہوگا، تاکہ آنے والی نسلیں ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گی۔ واہ کیا مردانگی تھی۔ جب یہ روانہ ہوئے تو نواب صاحب کے وزیر محمد حسین نے کہا کہ نواب صاحب آپ سانگی قوم کو معاف فرما دیں اور ان دونوں بھائیوں کو واپس آنے کا حکم دیں۔ اگر ان دونوں نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر جنگ کی تو خطرہ یہ ہے کہ ہماری فوج شکست نہ کھا جائے، اگر یہ ہوا تو باقی قبائل بھی آپ کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ریاست تین طرف سے خطرے میں ہے، ایک سندھ کے حکمران، دوسری طرف راجستھان کے بھٹی راجپوت، تو تیسری طرف گجرانوالہ کے پنجابی سکھ۔ تو اس وقت نواب صاحب نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد تمام سانگی قبائل سے سالانہ محصول ختم کیا جاتا ہے اور سانگی قوم کے بڑے جام احمد کو علاقے کی لمبرداری دی جاتی ہے اور 40 مربع میل تک سانگی کے سربراہ جام یعقوب سانگی کے بیٹے جام سالار کو جاگیر دی جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہیں غیرت مند اور زندہ قوموں کی نشانیاں۔ معزز ناظرین، کوٹلہ یعقوب سانگی کے قریب ایک اور جاگیر تھی، وہ تھی وسو پنوار کی۔ یہ وسو پنوار نر گھوڑے کی سواری کرتا تھا اور ڈھاکر والی لمبی پگڑی باندھتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری ڈنڈا ہوتا تھا جسے یہ اپنی بات نہ ماننے والوں کو مارتا تھا۔ یہ 7 موزہ یعنی 7 یونین کونسل کا اکیلے لمبردار تھا اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے علاقے میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ اس کی شاہی میں ایک غلط رواج تھا کہ جس بھی غریب کی بیٹی کی شادی ہوتی تھی اس کا مکمل خرچہ وسو پنوار خود کرتا تھا اور وہ دلہن شادی کی پہلی رات وسو پنوار کے ساتھ گزارتی تھی۔ ایک دن ہوا یہ کہ کوٹلہ یعقوب کے لمبردار جام للہ وسایا اسی کام سے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک بزرگ کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج سے 3 دن بعد میری بیٹی کی شادی ہے۔ تو جام للہ وسایا نے کہا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ تو ان بزرگوں نے اپنے علاقے کی اس رسم کے بارے میں بتایا تو لمبردار جام للہ وسایا کا خون کھول اٹھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان بالکل بھی نہ ہوں، اس رسم کو ختم کرواؤں گا۔ پھر جام صاحب نے شادی والی رات اپنے سانگی قوم کے کچھ نوجوانوں کو وسو پنوار کے علاقہ میں بھیج دیا۔ تو ایک سانگی نوجوان دلہن کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ رات کو جب وسو پنوار آیا تو سب نے اس کی خوب خبر لی۔ صبح کو شرمسار ہو کر حویلی چلا گیا اور وہ بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد میں اس پرانی رسم کو ختم کرتا ہوں اور جس کی بیٹی کی شادی ہوگی وہ شادی کا خرچہ خود کرے گا۔ پھر جب لمبردار جام للہ وسایا کا انتقال ہوا تو ان کے تینوں بیٹے جام للہ بخش، جام خدا بخش، جام فیض بخش تھے اور سندھ کے چیف سردار نے سانگی قبیلہ کی سرداری کی پگ لمبردار جام للہ وسایا کے بھانجے سردار جام پارو پیا کے سر پر رکھی، مگر وقت کے ساتھ سردار پاری پیا کی اولاد قوم میں سرداری قائم نہ رکھ سکی تو خاندان نواب سردار منشی بخت علی خان نے اس سرداری والے نظام کو قائم کر دیا، وہ بھی طاقت کے زور پر، اور قوم کی ساکھ کو بحال کیا جو آج بھی قائم ہے، جس کی وجہ سے موزہ مراد سانگی سے لے کر دریائے سندھ کے جتنے بھی سانگی قوم کے لوگ آباد ہیں یہ ان کے مسائل حل کرتے ہیں۔ جب بڑے جام صاحب انتقال کر گئے تو ان کی ساری جاگیر اور زمینیں وغیرہ نیلام ہو گئی اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس نواب آف بہاولپور کی دی ہوئی مہر والی انگوٹھی کسی نے چوری کر لی تھی۔ پھر اس قوم نے یہ انگوٹھی سے مختلف قبائل کے لوگوں کو زمینیں وغیرہ مہر لگا کر دی اور ان سے پیسے بھی وصول کیے، جس کی وجہ سے علاقہ میں خشک سالی اور غربت نے ڈیرے ڈال دیے، بھوک سے لوگوں کے جانور وغیرہ مرنے لگے۔ تمام سانگی قبیلہ نے کچا حالتی کے علاقوں میں ہجرت شروع کر دی۔
کیونکہ اس وقت دریائے سندھ کے قریب کے علاقے سبز و شاداب تھے اور یہاں کے باشندے خوشحال تھے، تو جام لیلا وسایہ کی بیوی نے اپنے بیٹے جام بگو کو جانور وغیرہ دے کر روانہ کیا اور کہا کہ بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ اس وقت جام بگو بہت چھوٹے تھے اور وہ اپنے علاقے کے ساتھ کچا چلے آئے۔ وہاں کے سربراہ شفیق الرحمن حالتی ایک اچھے انسان تھے۔ جب ان کو سانگی قبیلے کے حالات کا پتہ چلا تو انہوں نے افسوس کیا، اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ خود سانگی قوم کے سربراہ کا بیٹا بھی اس قافلے میں آیا ہے، تو اس نے جام بگو کو دریا کے قریب کی زمین جو چارے سے بھرپور تھی وہ دے دی اور 2 اونٹ گندم اور چاول سے بھرے ہوئے دیے، اور کہا کہ بیٹا تمہارا باپ میرا اچھا دوست تھا، تم واپس کوٹ یعقوب چلے جاؤ۔ تو جام بگو یہ سامان لے کر جب اپنے علاقے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وسو بنوار اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سانگی قبیلے کے بڑے بزرگ جام غلام علی کو بالوں سے پکڑ کر ڈنڈے مار رہا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اتنے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، ان میں تو 1 کلو تیل لگاتے ہوگے۔ پھر کیا؟ چھوٹے جام بگو نے غیرت قومی میں وسو بنوار کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اسے للکارا تو وسو بنوار نے غصے میں ڈنڈے سے وار کیا، تو بگو نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈنڈا پکڑ لیا اور کہا کہ چاچا غلام علی ہمت کریں۔ تو غلام علی نے نعرہ لگایا اور وسو بنوار پر حملہ کر دیا۔ پھر کیا؟ پوری قوم نے مل کر وسو بنوار کو پیٹ ڈالا اور درخت سے باندھ دیا۔ پھر جام غلام علی نے قوم کو کہا کہ چھوٹے جام نے قوم کے لیے غیرت کی ہے، اب قوم بھی غیرت کرے اور ان کے نام اپنی 2-2 ایکڑ زمین کر دیں۔ پھر کیا؟ ساری قوم نے مل کر اپنے حصے کی 2-2 ایکڑ زمین جام بگو لمبردار کے نام کر دی، جس کی وجہ سے ان کے پاس علاقے کی لمبرداری واپس آ گئی۔ مگر اس وقت سانگی قبیلے میں چند خاندانوں نے لمبردار خاندان کو زمین دینے سے انکار بھی کر دیا تھا، مگر اس کی زیادہ قربانی سپاہی نصیر احمد اور سپاہی وزیر احمد کی اولاد نے دی، کیونکہ ان کے پاس صرف چند ایکڑ زمین تھی، وہ بھی لمبردار کے نام کر کے موزہ دودی سانگی رحیم یارخان دری سانگی میں چلے گئے، اور آج بھی یہ خاندان سرکاری زمینوں پر آباد ہیں۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی بڑی جامانی خاتون نے اپنے ساتھ جام بگو اور جام گیلا کو لے کر خود نواب آپ بہاولپور کے پاس فریاد کی۔ نور محل میں تو نواب صاحب نے کہا کہ وہ ساری زمینیں تو خود آپ کے شوہر کی انگوٹھی سے نیلام ہوئی ہیں، تو بڑی جامانی نے کہا کہ وہ انگوٹھی تو ان کے مرنے کے بعد چوری کر لی گئی اور ہمارے ساتھ بہت بڑا دغا ہوا ہے۔ تو اس وقت نواب صاحب نے 40 ایکڑ اراضی جام بگو لمبردار کے نام کر دی اور 40 ایکڑ اراضی جام گیلا کے نام کر دی۔ پھر سانگی قبیلے میں ایک حادثہ ہوا جس کی وجہ سے بہت کچھ بدل گیا، وہ تھی دوب کوٹ کی جنگ، یعنی لڑائی جو سانگی قوم نے آپس میں کی تھی۔ یہ وہی ڈور کوٹ تھا جس جگہ سپاہی نصیر احمد اور سپاہی وزیر احمد نے اپنی قوم کی خاطر نواب صاحب کے سامنے اپنی تلواروں کو پھینک دیا تھا۔ آج وہی قوم آپس میں خون میں لت پت تھی، جس کی وجہ سے موزہ مراد پور سانگی کے درمیانی نہر خون سے سرخ ہوگی، ایک طرف سے خان قبیلے کے لوگ تو دوسری طرف سے جام قبیلہ کے لوگ۔ اس لڑائی کی وجہ سے قوم میں نفرتیں عداوتوں کا آغاز ہوا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپنی آبائی وطن کوٹلہ یعقوب کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ موزہ مراد پور سانگی میں سے 5 نہریں پانی کی گزر رہیں گی، جن میں سے 2 بڑی ہیں، ایک نواب صادق براج، دوسری پنچ ند، باقی 3 چھوٹی ہیں۔ یہ ہٹ حاجی پور سے آ رہی ہیں، یعنی دریائے سندھ سے۔ مزید ناظرین یہ کہ اگر آپ نے اس کہانی کو مکمل پڑھنا ہے تو ابو الحسن سانگی کی مشہور کتاب سانگی قبیلے کی تاریخ دیکھیں، یا مسٹر گیبن کی کتاب ذاتوں کا انسائکلوپیڈیا، محمد ظفر ایم اے لاہور کی کتاب دیکھیں۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں سانگی قبیلے کے مشہور شخصیات کی۔ چیف آف سانگی سردار میر ظفر حسین سانگی لاڑکانہ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ میر ذوالفقار علی سانگی، پروفیسر نذیر احمد سانگی بہاولپور یونیورسٹی، مشہور سیاسی رہنما فہد اسحاق سانگی ملتان، سردار خرم شہزاد سانگی ڈیرہ غازی خان، ملک مشتاق سانگی تونسا شریف ریتلا،
ملک طیب سانگی ناظم جنوبی ناڑی تحصیل تونسا، ملک راب نواز سانگی سیاسی رہنما فرید آباد، سیاسی رہنما سردار محمد آصف خان سانگی مراد پور، جام قبیلہ کے بڑے بزرگ جام فاروق احمد لمبردار سانگی، سیاسی رہنما جام راشد بشیر سانگی، لمبردار موزہ مراد پور سانگی، سردار غلام قادر سانگی، سیاسی رہنما موزہ دودی سانگی، وڈیرا احمد سانگی، موزہ دھری سانگی، وڈیرا عاشق حسین سانگی، موزہ علی اکبر سانگی، پروفیسر رمضان سانگی، نقاش کالج رحیم یارحان، پروفیسر محمد جنید سانگی، حاجی پور ڈاکٹر زاہد حسین سانگی، MBBS شیخ زید ہسپتال رحیم یارحان، مشہور شاعر میر علی گل شیر سانگی، سندھ صحافی کالم میر سہیل سانگی حیدرآباد، صافی شوکت عباس سانگی ڈیرہ غازی خان، انجینئر محمد صابر سانگی کوٹ ادو مظفر گڑھ، انجینئر محمد شاہد اسماعیل سانگی ایبٹ آباد، صوبہ خیبر پختونخوا، یہ سپاہی نصیر احمد کی اولاد سے ہیں۔ مشہور ریسلر سردار قادر نواز سانگی ملتان سے ہیں۔ وڈیرا منظور احمد سانگی موزہ ڈڈی سانگی رحیم یارحان، سردار پپی خان سیاسی رہنما نائب ناظم تھل خیر محمد موزہ دودی سانگی، سردار نور احمد سیاسی رہنما موزہ دودی سانگی، تاریخ نگار مصنف رائٹر محمد حالت سانگی، سردار محمد اصغر خان سانگی بڑے بزرگ سیاستدان رحیم یارحان، اور یہ ہیں جی منڈانی سانگی قبیلے کے بڑے بزرگ جام شمس الدین عرف جام شملہ سانگی، اور ریاست باولپور کے مشہور ترین سپاہی نصیر احمد خاندان کے بڑے خلیل احمد راشد احمد محمد ساجد خان سمی خان موجود ہیں۔ اور یہ ہیں جی وہ بزرگ جن کے صاحبزادے نے ہمیں یہ تحریری مواد دیا جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دین محمد عرف جام ہزاری سانگی اولاد سپاہی وزیر احمد سانگی منڈانی سانگی قبیلہ کے سربراہ۔ مزید ناظرین یہ کہ سانگی قوم ایک بین الاقوامی قوم ہے جو پاکستان، ہندوستان، ایران، آذربائیجان، کرغزستان، عراق، تھائی لینڈ، ملیشیا، افریقہ میں بھی موجود ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر نذر احمد سانگی، ڈاکٹر جمشید سانگی کرغزستان، وڈیرا احمد خان سانگی، ڈیرہ حسن خان سانگی موزہ دھری سانگی رحیم یارحان، سندھ دھرتی کے سانگی قبیلے کے چشم و چراغ، ماہر تعلیم، عظیم صحافی اور قومی ہیرو، جنہوں نے 1990 میں سانگی اخبار لاڑکانہ سے شروع کیا، بہت ملنسار درویش سے اور باروب شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور سانگی قوم کا سرمایہ ہے۔ ڈاکٹر خان محمد سانگی کراچی سے سیاسی رہنما، محمد مکی سانگی سیاسی رہنما موزہ ڈوڈی سانگی، اور یہ ہیں جی خدا بخش سانگی سندھ کے ماہر تعلیمات۔ خدا بخش سانگی صاحب ضلع کے کامیاب تعلیمی منتظمین میں شمار کیا جاتا تھا اس لیے کیونکہ آپ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ وہ لاڑکانہ کے سب ڈویژن ایجوکیشن آفیسر SDEO، ڈویژن ایجوکیشن افسر DEO، ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن اور ڈائریکٹر ایجوکیشن کی جز وقتی خواہ کل وقتی ذمہ داریوں کو وقتاً فوقتاً انجام دیتے رہے اور ان کو بخوبی نبھاتے بھی رہے۔ آپ کی شخصیت کے بارے میں اگر ناچیز بتانا چاہے تو تقریباً 12 سے 15 منٹ کا ایک نیا کلپ بن جائے گا، لیکن صاحب کی
جو شخصیت ہے پھر بھی شاید ناچیز واضح نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ سانگی قوم اتحاد کے سربراہ ملک محمد شفیع سانگی، رینجرز آفیسر ملک محمد سجاد سانگی ڈی جی خان، ڈائریکٹر اسلام آباد اللہ رکھیو سانگی، مولانا شہزاد نذیر سانگی، انجینئر ملک محمد عدنان سانگی، ڈی ایس پی لڑکانہ سردار محمد رفیق سانگی صاحب، جلال پور پیر والا سے تعلق رکھنے والی سانگی قبیلے کی شخصیت ملک اسحاق سانگی صاحب، وڈیرہ عاشق حسین سانگی موزہ دری سانگی امان گڑھ، ڈی ایس پی ملک اظہر حسین سانگی صاحب، سردار گلفام خان سانگی صاحب، وائس چیئرمین یوسی دودھائی انعام گل سانگی صاحب، مرحوم سردار علی گل خان سانگی صاحب، جام اظہر بشیر سانگی لمبردار موزہ مراد پور سانگی، جام عمیر سانگی، جام حضر حیات ایڈوکیٹ سانگی موزہ مراد پور سانگی، امام دین سانگی پولیس افسر لاڑکانہ سندھ، علامہ فقیر الحسن سانگی آفیسر محکمہ تعلیم اور سیاسی رہنما موزہ مراد پور، شاہ زیب خان سانگی کوٹ سمابا سے، سردار گور سے سانگی قوم کے نوجوان محمد شاہ زین سانگی، محمد فاروق سانگی، محمد زبیر سانگی، سردار عقیل خان سردار فارخ خان سانگی موزہ مراد پور، ملک امیر الحسن سانگی، محمد خالد سانگی صاحب جنہوں نے یہ تحریری مواد ہمیں فراہم کیا، ان کے بیٹے اذان علی خان سانگی، مبشر انعام حسن علی خان سانگی کوٹ سمابا سے۔ اور یہ ہیں جناب سردار میر محمد سانگی صاحب، سجاد سانگی صاحب، ظہور احمد سانگی آف بلوچستان، ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ بگٹی سے ہیں، ڈیرہ مراد جمال وغیرہ سے، یہ بلوچستان والے سانگی خان کہلواتے۔ اور یہ ہیں ناظرین شجاع آباد حاکی پنجانی سے تعلق رکھنے والے سانگی قبیلے کا خاندان، محمد اسلم صاحب، حاجی محمد اکرم، قاری ہادم حسین صاحب، حاجی محمد رمضان، حاجی غلام شبیر صاحب، حاجی صادق حسین، حاجی اقبال صاحب، حاجی ساجد نواز صاحب۔ اور اسی طرح ناظرین سانگی قبیلے کے فخر طاہر خان سانگی صاحب، موجودہ ایڈیشنل سیکرٹری کالج سندھ سیکریٹریٹ اور اس سے پہلے ڈی سی کمبر شہداد کوٹ خیر پور عمر کوٹ رہ چکے ہیں۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے سانگی قبیلے کے نوجوان فرق سانگی صاحب، اور علی پور سے تعلق رکھنے والی سانگی قبیلے کے بشیر خان سانگی صاحب۔ یوں ہی ناظرین موزہ مراد پور سانگی کی زمیندار اور بااخلاق شخصیت جام ہادم حسین سانگی، ضلع رحیم یار خان۔ اور ناظرین صوبہ خیبر پختونخوا کے سانگی قبیلے سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات، یہ آفیسرز ہیں، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور یہ بہت مہمان نواز ہیں، اللہ پاک کی ان کی حفاظت فرمائے۔ حاجی وحید خان سانگی، ملک غلام فرید سانگی، ملازم حسین سانگی صاحب۔ اب میرے خیال میں کچھ مختصر تعارف ہو جائے اس شخصیت کا جنہوں نے شاید میرے خیال میں احسان کیا اور سانگی قوم کو بارے میں بہت کچھ لکھا، جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں کلپ کی صورت میں پیش کیا۔ ان صاحب کا نام محمد خالد سانگی ہے اور ریاست بہاولپور کے مشہور بہادر سپاہی وزیر احمد سانگی کی اولاد سے ہے۔ ان کے دادا جام وزیر احمد سانگی نے ریاست بہاولپور کی خاطر اپنی ایک ٹانگ گوا دی کروڑ پکا کی جنگ میں، جس کی وجہ سے ان کے خاندان کو لوگوں نے
तंजिया तौर पर मंडानी सांगी कहते हैं। नवाब ऑफ बहावलपुर ने इनके बड़े दादा जान सिपाही वजीर अहमद और इनके भाई सिपाही नसीर अहमद को 4 इलाकों में ज़मीन वगैरह इनकी बहादुरी की वजह से इनाम के तौर पर दी थी, मगर बाद में कहा जाता है कि वो मलकियत पट्टा इनके घर से चोरी कर लिए गए, जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों की औलाद अपने बड़ों की ज़मीन वगैरह से महरूम रह गए, क्योंकि पाकिस्तान में रियासत बहावलपुर के ज़म होने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया कि जिन लोगों को रियासत बहावलपुर के अमीर नवाब साहिब की तरफ से जो रकबे दिए गए हैं वो अपनी मलकियत पट्टा लाएं ताकि इनको सरकारी तौर पर ज़मीनें दी जाएं। मगर इस वक्त सिपाही नसीर अहमद और सिपाही वजीर अहमद की औलाद के पास वो मलकियत पट्टा नहीं थी, तो वो रह गए, जिसकी वजह से इनके ख़ानदान के लोग अब गुर्बत के बायस अपने आबाई इलाके से दूर दूसरे इलाकों में रहते हैं। बाकी इनके चंद ख़ानदान के कुछ कबाइल मौज़ा मुरादपुर में आबाद हैं, और ये साहब बताते हैं कि वो एक चरवाहे के बेटे हैं और चोलिस्तान रूही के एक चक में पेश इमाम हैं। वो मज़ीद ये कि इन्होंने अपनी कौम और मज़हब इस्लाम की हक़ानियत पर चंद किताबें भी लिखी हैं। कमाल की शख्सियत है, ऐसा तहरीरी मवाद मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। और मशहूर सांगी मकामात लाड़काना का सांगी बंगला, सखड़ का सांगी स्टेशन, प्रतापगढ़ की सांगी मस्जिद, दहीम यारहान का कोट याकूब सांगी, हैदराबाद दक्कन का सांगी नगर। और मज़ीद नाज़रीन ये कि ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये मोहम्मद खालिद सांगी साहब का है। कोई भी फ़र्द वाहिद सांगी कबीले से कोई आपसे रब्ता करना चाहे या दीनी किसी मसले के हवाले से गुफ्तगू करना चाहे तो इनसे रब्ता फरमा सकते हैं। इस तहरीर में भाई बताते हैं कि कोट याकूब सांगी में पहले लोग एक साथ रहते थे। पाकिस्तान बनने के बाद सारे लोग पूरे मौज़ा मुराद दक्कनपुर में फैल गए हैं और कोट याकूब सी पैक रोड के दरमियान में आ गया था, जिसको तोड़कर वहाँ पर अब सड़क बनाई गई है। अब इसके चंद निशानात ही मौजूद हैं और ये है जनाब मौज़ा मुरादपुर सांगी में कदीम 300 साल पुराना कब्रिस्तान हज़रत सैयद दीन शाह बुहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार। इस कब्रिस्तान में तमाम सांगी कबीले के बड़े मदफून हैं। तो हिस्ट्री एक्सपोज के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और स्पेशली सांगी कौम के अफराद, आपको आज का हमारा ये क्लिप कैसा लगा? सांगी कौम के बारे में जो डिटेल के साथ हमने आपको बताया, आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना हरगिज़ ना भूलिएगा। हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, अपना भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए खास बेहतरीन मालूमाती क्लिप के साथ। अल्लाह नेगेबान।